یا مرد جہنم دے درمیان دے اندر اور انہاں دے درمیان دے اندر ایک بچیاں دیوار بن جان گی، یعنی یہ بچیاں اپنے والدین کو جہنم دی اگ دے کولوں محفوظ فرما لیں۔ بات ذرا غور کرنا، اماں جی فرماؤندیاں نے محبوب سونیا انہاں نوں تے اے اجر مل گیا کہ انہاں بچیاں دی پرورش کیتی ہے، پالیا پوسیا سب کچھ کیتے تے جہنم تو بچ گئیاں، اور یہ بچیاں آڑ بن گئیاں جہنم تو پاپے بچ گئے۔ کیا جیڑی کھجور میں صدقہ کیتی ہے یا توبہ دیتے ہیں، ایدہ بھی مینوں کوئی اجر ملے گا؟ تے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری عائشہ کیا تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی سورہ زلزال دی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے پیاری عائشہ، اللہ کریم نے آکھے اگر کوئی ایک رائی دے دانے دے برابر بھی نیکی کرتا ہے، اوندا صلہ اوندا رب انہوں ضرور عطا کرے گا۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اوندا بدلہ انہوں ضرور ملے گا۔ اس واسطے پیاری عائشہ، اے جیڑی تو کھجور دیتی ہے، ایدہ صلہ رب رحمان ضرور عطا کرے۔ اس واسطے ایدر ایک تو کھجور ہے، اگر کوئی بندہ بکرا ذبح کرتا ہے، اونٹ ذبح کرتا ہے، گائے کی صحبات ہے، اور اگر کوئی چھترا ذبح کرتا ہے، جیڑا بھی کوئی رب نو تحفہ پیش کرے گا، اللہ کریم اسے اس تحفے کے بدلے دے اندر ثواب عطا فرما دے۔ صحابہ اکرام پوچھن لگے اللہ کے رسول وَمَا لَنَا فِي الْعَذَابِ، قربانیاں ساڈے واسطے کی نے، سانوں کی ملے گا؟ تے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ، کہ ایک ایک وال کے بدلے رب رحمان نیکی عطا فرما دے لگے۔ اور صحابی آندہ سونیا اوندے یہ تو بھی باریک ہے، تے محبوب نبی فرماتے نے اللہ دے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں، تے بڑیاں بڑیاں عقلاں بڑیاں بڑیاں سوچاں فہم و فراست والے لوگ آ گئے چلے گئے، لیکن آج تک کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں ہویا جیڑا جانور دے وال گن لوے، تے لیکن رب رحمان اینا دے بدلے دے اندر ایک ایک وال دے بدلے دے اندر نیکیاں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے قربانی کوئی عام چیز نہیں، یہ بہت اہم عمل ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے دے اندر رہ، آقا دو قربانیاں کرتے رہ، 1 سال بھی ناگا نہیں کیتا، حالانکہ حالات جے بھی سن، پوری کوشش کیتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس عنوان تے کمپرومائز نہیں کیتا، لیکن جڑی بات میں ذکر کرنا چاہتا کہ قربانی کرنے والا بندہ، قربانی کرنے والا، تحفہ پیش کرنے والا، اودے وچ کوالٹی کیڑی ہونی چاہیے، کس طرح دا ہونا چاہیے تاکہ اوندا تحفہ قبول ہو جائے۔ تسی کدی دیکھے
کوئی بڑا بندہ اودے نال تعلق ہوے تے تحفہ دتا جاندا ہے، تعلق نہ ہوے تے تحفہ نہیں دتا جاندا، اور پھر تحفہ بھی اودا ہی قبول کیتا جاندا ہے جن دے نال تعلق ہویا کردا ہے، اور تیجے نمبر تے تحفہ بھی اودا ہی قبول کیتا جاندا ہے جڑا صاف ستھرا ہوندا ہے، صاف ستھرا ہوندا ہے۔ گدیلا بندہ اگر کسی کو تحفہ پیش کرے تے کوئی نہ، بہت مشکل ہے، لیکن یہ بھی تحفہ اسی رب دی بارگاہ تے پیش کرنا ہے تے محبوب نبی نے فرمایا کپڑے نوے پا کے خوشبو لا کے نہا کے نوے کپڑے خوشبو لا کے معطر ہو کے، بلکہ ایک قربانی دی اہمیت اتنی ہے کہ 10 دن جسم دے اتوں حجامت نہیں بنوانی، بالکل اللہ واسطے مخلص ہونا ہے، اور پھر جناب ایج تیاری کر کے پھر رب دی بارگاہ دے اندر جانا ہی جانا ہے، جا کے پھر ننگے آسمان دے تھلے یا پھر جتھے بھی سسٹم ہے، اور پھر جدوں تو چند چڑھ پیندا ہے تے پھر رب رحمان دی نال بڑائی بھی بیان کردا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، رب رحمان دیاں بڑائیاں تے تکبیراں بھی نال بیان کردا ہے۔ کیوں؟ تحفہ پیش کرنا ہے، اور میں ذکر کیتے کہ تحفہ پیش کرنے والے واسطے 3 چیزاں ضروری ہیں، اسی غور کرنا ہے۔ ساڈے وچ اگر پائیاں جاندیاں نے ٹھیک، نہیں پائیاں جاندیاں اپنی قربانی کو ویلڈ کرنے واسطے، قابل عمل بناؤن واسطے، ثواب حاصل کرنے واسطے، ہر ایک بال دے بدلے جناب نیکی حاصل کرنے واسطے میں کہ جا کے دے فوائد انشاءاللہ ذکر کراں گا، لیکن یہ دے کہ قربانی پیش کرنے والا بندہ او دے اندر 3 خوبیاں ہونیاں ضروری نے۔ نمبر 1 با کردار ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، اور با کردار تو کی مراد ہے؟ گناہ کبیرہ تو بچن والا ہونا چاہیے، زانی نہیں ہونا چاہیے، والدین دا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، اور شرک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، اخلاقی لحاظ نال بہترین اور عظیم ہونا چاہیے، اور پھر دوسرے نمبر تے موحد توحید پرست ہونا چاہیے۔ اللہ کریم لا یتقبل اللہ کریم قبول ہی نہیں کرتے، مگر انہاں دی قربانی قبول کرتے نے جڑا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور تسی وہ دعا بھی سنی ہے جیڑی پڑھو گے بھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی دے واسطے ہے۔ اللہ اکبر وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور پھر آخر تے کیا کیا ایندہ ہی میرے رب نے میں نو آرڈر کی تھے، آرڈر کی تھے۔ اللہ اکبر کی دسے ہے کہ با کردار ہوئے، دوجے نمبر تے موحد ہوئے، اور تیجے نمبر تے 5 وقت دا نمازی ہوئے، کیونکہ قرآن نے آکھیا فصل لے ربے کا ونہر، اور پہلے نماز ہے پھر بعد دے اندر قربانی ہے۔ اگر نمازی نہیں تو پھر ان دی قربانی دا خود فیصلہ کر رہا ہے، اور میں خود بات نہیں کر رہا، کتاب و سنت دی روشنی دی اندر تحفہ دین والا بندہ جڑا ہے وہ تحفہ لین والے دے نال اوندا تعلق ہوئے، اور تعلق
حدیث نبی علیہ السلام ایک دن تشریف فرما، ایک صحابی نے نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یہ جملے پڑھے۔ آقا نے فرمایا کنے پڑھے نے، کنے پڑھے نے؟ صحابی سہم گیا، پھر پتہ نہیں کی آڈر ہے، تے کہنے لگا سونیا ٹھلا دیا ہو کہ بھی میں پڑھے نے۔ آقا فرماتے نے خوش ہو جا، یہ جملے تیرے رب نو ایڈے پسند آئے نے، آسمان کا دروازہ کھلے اور آسمان تو فرشتے ایدہ ثواب لکھن واسطے پہنچ گئے، ثواب لکھن واسطے پہنچ گئے۔ لیکن ہے کی ہے ایک قربانی ہی دی وجہ تو 10 دن برکت والے بنا دیتے ہیں۔ اور میاں اگر کسی دے گھر شادی ہوئے 2 مہینے تیاریاں پہلو اور کسی دا جناب کوئی خصوصی دن ہوئے تے جناب تیاریاں پہلو، اور ایک قربانی والا عمل ایڈا اہم عمل ہے، یہ واسطے محبوب نبی نے فرمایا یہ 10 دن جڑے نے ایڈے قیمتی بنا دیتے ہیں، جہاد نالوں بھی افضل بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت افضل ہے، بہت افضل ہے۔ اور پھر سویرے اگر کوئی 9 دا روزہ رکھ لیتا ہے، عرفے دا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کریم پھر چونکہ عرفات کے اندر حاجی صاحبان نے پہنچنا ہے، انہاں دے واسطے روزہ ضروری نہیں بلکہ منع ہے، روزہ انہاں نہیں رکھنا، روزہ ابا رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے روزہ رکھنا ہے، اس واسطے رکھنا ہے کہ ساڈے بھرا، ساڈے رشتہ دار، ساڈی برادری، ساڈا خاندان مسلمان میدان عرفات کے اندر، اللہ اکبر، عرفات دا معنی ہی ہے، بعد نے دا معنی ہی پہچان، ملاقات، کاتے نال ملاقات، رب رحمان دے نال ملاقات ہے۔ اس واسطے اللہ فرشتیاں نو آتے، او فرشتیوں بیٹھو تے سائی، اور میرے بندے میرے جناب بیت اللہ دے کول میدان عرفات دے اندر آ کے یہ ہاتھ چکی کھڑے لے، آ کے آتے لے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اور تسی آتے ساجے یہ عبادت انہاں نہیں کرنی، لڑائی فساد کرن گے، یہ تے آپ دے گناہاں دیاں پنڈا لے کے میدان دے اندر آ گئے نے، اللہ انہاں نو انعام ملنا چاہیے۔ اللہ کریم آندے ہو میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ، میں رب نے انہاں سارے نو معاف کر چھڑے گا۔ عرفہ سنتے آئے ہیں تے مانے تے غور کر، او مہمان ساڈے اوتھے پہنچے نے اور سانو اس خوشی دے اندر آکھیا تجھے روزہ رکھ لو، اللہ سانو کی لبے گا۔ اللہ کریم آندے نے محبوب نبی نے فرمایا کہ اللہ کریم سنت الماسیہ وبعدہ، اللہ 1 سال پہلے تے 1 سال بعد دے گناہ معاف کرتے ہیں۔ کیوں موقع ملے ہے؟ ایک قربانی دیا برکتاں نے، قربانی دیا برکتاں نے۔ اور آج کل 3 اعتراض پیش کیتے جاتے ہیں، تسی میڈیا دے نال اٹیچ ہوو گے، اکثر بڑے بڑے لگن لوگ جڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسی شاید علم دا حرف آ کر، حالانکہ میں سمجھنا وہ دین دے حروف ابجد تو واقف نہیں۔ کیوں؟ جیڑی عبادت ہوندی ہے، عبادت انہوں عقل دی اینک دے نال پرکھیا نہیں جا سکتا۔ عقل دی اینک نال میرے جملے تے غور کرنا، جملہ ضائع نہ کرنا۔ عبادت نو عقل دی اینک دے نال اینو نہیں ویکھیا جا سکتا، نہ پرکھیا جا سکتا ہے۔ اگر اوتے عقل استعمال کرا کے عبادت دی روح ختم ہو جائے گی، عبادت دی روح ختم ہو جائے گی، چونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، او حکیم رب اور او دی ہر گل حکمت تو خالی نہیں،
ہر گل کے اندر حکمت ہے. آپ نماز کے اندر انج کر کے کھڑے رہتے ہیں. جہاں بندہ دی جناب روح تو عبادت نہیں سمجھتا وہ سمجھے گا میاں میں ہمیشہ ہی نماز دے وچ ہوں. وہ یہ روح کا پتہ ہی نہیں. وہ چونکہ عبادت کی روح تو محروم ہو چکے ہیں. جہاں اندر اعتراض کرتا ہے اور یہ حکمتوں رب رحمان ہی جانتا ہے. اور پھر 3 طرح کے اعتراض میں جواب دے کے بات نو اگے چلانا چاہنا. نمبر 1 جہاں اعتراض آ رہا سی کہ مولویاں کی ایجاد ہے مدرسیاں دے واسطے اے جناب غریباں واسطے دوسرے تیسرے واسطے انہاں کھلا دا بنسو واسطے انہاں نے رولا پایا. نمبر 1. دوسرا اعتراض یہ معاشی نقصان ہے. ایکو دن انہیں جانور ذبح ہو جاتے ہیں. اور تیجے نمبر تے یہ نسل کشی ہے حلال جانوراں دی. حلال جانور انہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن انہاں عقل دے انیاں نوں پتہ ہی نہیں اے دے وچ حکمتاں کی نے. کیوں وہ قرآن حدیث سے جناب وہ دے تو اویئرنس ہی نہیں بلکہ قربانی اج دی ایجاد نہیں. قربانی اودوں دی ہے جدوں دی انسانیت ہے. جدوں دی انسانیت ہے. قرآن آتا ہے قرآن کہ اذ قربا قربانا کہ آدم علیہ السلام نے آپ کے بیٹیاں کو آخیا کہ قربانی پیش کرو. قربانی پیش کرو. انسانیت کی ابتدا بھی عورتوں کو لا کے. اور دوسری آیت اللہ کریم نے قرآن دے اندر اس بات کو ذکر کیتا ہے. اللہ فرماتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. اسی جنیاں بھی قوماں جماعتاں گزر چکیاں ہر ایک دے واسطے اسی قربانی دا دن مقرر کر چکے. قربانی دا دن. اور تیسری آیت قرآن آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سارے جہان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن رب کائنات کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. 3 دلیلاں اور بھی تفصیل پھر کبھی کہ قربانی عہدوں تو لا کے آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے کیوں پیش کی تھی وہ تفصیل. لیکن میں 3 دلیلاں قرآن جو پیش کی تھیاں اور حدیث مصطفیٰ تو ذرا سنتے یاد رکھ. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے مدینے کے اندر 10 سال رہنے اور 10 سال قربانی کرتے رہے. ایک نہیں بلکہ 2 کرتے رہے. آخری حج محبوب نبی نے کیتا تے 100 اٹھ قربان کیتا. 63 اٹھ آپ دے ہاتھ نال کیتے. یہ دینا آپ دے ہاتھ نال 63 اور نہر کیتے. نہر اور نہر کیے آج کل دے جٹکے بندے اٹھ نو بھاگن لگ پیندے. اسلام نے جس طرح دا بندہ ہے یا جس طرح دی چیز ہے وہ جا متحر بندہ کیتا ہے. اس واسطے ہوتے لفظ نہر ہے. نہر ہے کہ کھبا گوڑا بن کے تے سری ماڑی جی ٹیڑھی کرو تے تھلے خنجر جڑا اڑا دیو تکبیر پڑھ کے خون سارا بہ جائے گا. خون بہ جائے گا. وہ تڑپے گا ہلے گا حرکت کرے گا. بلکہ ایک بات میں ذکر کر دیا چھریاں لوا کے رکھیاں ہوندیاں تگڑے بندے دا انتظام بھی ہوئے گا. فلانا آئے گا وہ بھائی ذبح کرے گا وہ تا جانور کو ہلن ہی نہیں دینا تے ایدی واری دا جانور ہی لی آندا ہے. حالانکہ میں مفسرین دی تفسیر ذکر کر رہا اور جناب علماء دے اقوال ذکر کر رہا. اصل قربانی دا فارمولہ یہ ہے کہ او دیاں 2 ناڑاں اے جناب جیڑی شاہ لاگے او جناب کٹ دیو. کٹن تو بعد توڑ بن کے منکا توڑ کے وچوں چٹا دھاگا کٹن دی لوڑ نہیں بلکہ تسی اے نالیاں کٹ دیو گے. جانور جھٹ کو تڑپے اور دمے مصفوع جڑا ہے حرام خون جڑا ہے جسم دے وچوں نچڑ جائے اور خون جڑا ہے اے گوشت وہ صاف تے شفاف بن جائے. کئیاں دے ذہناں وچ دی تڑپدا پیا بڑی تکلیف ہوندی بھی نالے تے مولوی آندے نے فلیت با راحتن کہ جنوں ذبح کیتا ہے انہوں سکون پہنچاؤ. اے تے تڑپدا پیا او میاں تکلیف جیڑی ہوندی ہے جدوں دماغ دا کنٹیکٹ رہندا ہے ادوں تک تکلیف رہی
اکثر نے یہ ذکر کیتا ہے ذبح دا طریقہ، بس نہیں تا اونٹ جڑا او دا منکا کیوں نہیں توڑیا جاتا، او دے وچوں چٹی دھاگا کیوں نہیں کٹیا جاتا؟ پیغمبر نے طرز دے طریقے کار دس دیتا ہے کہ تسی ہوندی خون والی نالی دے وچ خنجر مار دیو، خون بہ جائے گا، تڑپے گا، ہلے گا، پجے گا، ہوندی تسی گوڈا ہی بننا ہے، انہوں اور کچھ نہیں کرنا، اور بعض اوقات تھوڑا جا گھیرا بھی بن لینا ہے تے جے جناب بٹھاون لگیا چھوٹ جاتا ہے تے پھر قابو بھی اوکھا ہی ہوتا ہے۔ طریقہ دس دیتا ہے، طریقہ دس دیتا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے 63 ٹھوٹ اپنے ہاتھ نال نہر کیتے تے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابہ بیان کرتے نے ایک کوٹ نہر ہوندا سی مگروں دوجا قریب آیا کھڑا ہوندا سی، دوجا قریب آیا کھڑا ہوندا سی۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے یہ نئی ایجاد نہیں بلکہ یہ تے باب آدم تو لا کے لیکن طرز طریقے کار بدلتا رہا۔ نمبر 2 معاشی نقصان ہے، غریباں نو پیسے دے دیتے جان، او میرے بھائی تو تا صرف یہ آنا ہے کہ دوجے بندے نو فائدہ ہو جائے، صرف ایک نو اسلام آ جائے، ایک نو نہیں بلکہ 50 بندیاں نو فائدہ ہو جائے۔ آکھو گے کیویں؟ جنہیں چھوٹا جہا پالیا پوسیا ہے، پھر جڑا انہوں دانا دنگا پایا، مالک دا فائدہ، زمیندار دا فائدہ، پھر لوڈ کر کے منڈیاں تے لے جان دا فائدہ، پھر جناب اوتھوں خرید کے لے جان والیاں دا فائدہ، اور پھر جناب خریدتے وقت قربانی دے نام دے پیسے بھی بہتے دے دیتے جاندے نے، گوشت دا حساب نہیں لایا جاتا، قربانی دا حساب لایا جاتا ہے، اور وہ پیسے بہتے پھر بناون والے، اور پھر جناب انہوں غریب غربا دے جناب مجھے نہ پورے سال دے وچ نہیں گوشت کھاتا، انہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور جن نے فوائد ایدے اندر نے انہیں کسے دے اندر بھی معاشی فوائد نے۔ تیجے نمبر تے نسل کشی ہے، حالانکہ شاید انہیں غور نہیں کیتا اعتراض کرنے والے نے، نسل کشی نہیں حلال جانورہ دی، یہ دی حکمت دے برکت دا ہی نہیں پتا، اللہ کریم نے یہ دے برکت ہی نہیں پا چھڑی ہے۔ اب ایک لو اٹھنی دا ایک بچہ جناب گاؤں آج ایکو بچہ دے دے، بکری ایک یا 2 بچے حد 3 دے دے، اور جناب باقی چھتری دوں بھی اوندہ بھی 1 یا 2 یا حد 3، لیکن تسی دیکھ لو ریوڑاں دے ریوڑ علاقیاں دے علاقے بھرے پہنے، لیکن دیکھ لو کتی دے 12 بچے، بلی دے 14 کے 16 بچے، کتے میں نو ریوڑ کو کھا دیو کتے نہیں ملے گا۔ اللہ کریم نے حلال دے اندر برکت پیدا کر چھڑی ہے، اور اللہ کریم نے آہ دیتا ہے احل اللہ ہو، اللہ کریم نے تواڈے واسطے حلال کر چھڑے ہے، اور وہ حلال جانور بھی مینشن کر چھڑے نے۔ اللہ کریم آندے نے کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تسی جو تواڈے رب نے پاکیزہ تانوں عطا کر چھڑے، پاکیزہ عطا کر چھڑے۔ اور سورہ تسی شاید انعام بلکہ سورہ مائدہ او دی آیت نمبر 3 او دے اندر اللہ کریم نے اس مخلوق دے واسطے بنی نو انسان دے واسطے اللہ کریم نے بہت ہی چیزاں کا تذکرہ کیتے۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ سن لو۔ اللہ نے انسان واسطے بڑا بہترین سسٹم بنایا ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور جانوراں دے اندروں کئی جانور ایسے نے جڑے چپٹے نے، جنہاں دے دند چپٹے نے، گوشت نہیں کھا سکتے، کئی ایسے نے جنہاں دے نوکیلے دند نے جڑے گوشت ہی کھاندے نے، گوشت تے انہاں دا گزارا ہوندا ہے، لیکن اے انسان ایڈا عظیم بنا چھڑیا ہے، اینو رب نے چپٹے بھی عطا کر چھڑے نے، نوکیلے بھی عطا کر چھڑے نے، اینو باڈی بھی ایسی عطا کر دیتی ہے، اور جیڑی پھل سبزیاں بھی ہضم کر جاندی ہے تے گوشت بھی ہضم کر دیتی ہے۔ اے انسان تے کڈا وڈا رب دا احسان ہے، اور ماں تے اٹھ کڈا وڈا ہے، پایا گوشت کھوا دے کھا دے۔ اللہ کریم نے ہر ایک نو، لیکن پھر اگے مسلمان دے واسطے جیڑی ہوتی صحت واسطے چیز چنگی ہے انہوں مینشن کر دیتا ہے، اور
فما احل به لغیر اللہ، اور پھر فرمایا ما ذبح علی النصب، جڑا تھانہ دے بیت اللہ میں منے 360 بت رکھے سی، منے انہاں مذبح خانے بنائے سی، اوتے کوئی کسے دے نام دا ذبح پیا کرتا ہے، کوئی کسے دے نام دا خون لے کے کدی او بت نال ملنا، کدی جناب او دے اگے رکھنا، کدی بیت اللہ دیا دیواراں تے ملنا، لیکن اللہ کریم نے کہہ دیتا اور نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کائنات دے لوگوں تواڈے رب نوں نہ خون دی لوڑ نہ گوشت دی لوڑ، اللہ تے تواڈے دلاں دے اندر تقوی ویکھنا چاہندا ہے، اور تقوی کی ہے؟ تقوی توحید دا نام ہے۔ اللہ توحید ویکھنا چاہندا ہے، ذکر کر دیتے اے جانور حرام کر دیتے، اور نبی علیہ السلام نے جنہ جانوراں دے بارے دے اندر نہیں پتا، انہاں دے نام سانوں نہیں آتے، ان دے بارے دے اندر موٹا جہا فارمولہ دس دیتا ہے، اور وہ کی دسے فرمایا کل ذی ناب من السباع کل ذی مخلب من الطیور، آ فارمولہ ذہن چ رکھ تے ویکھ لے، امپلیمنٹ کر تے آپ دے دل نال فیصلہ کر، اور وہ کی نے پہلے نمبر تے فرمایا کہ ہر کچلی والا جانور جڑا ہے وہ حرام کر دیتا گیا ہے، جنہ دے نام لے لے ٹھیک ہے، جنہ دے نام نہیں لے، جنہ دے نام نہیں لے، وہ اگر وہ دے چیر پھاڑ والے دند موجود ہیں، وہ جانور حرام ہے، وہ جانور حرام ہے، وہ ویکھ لو۔ اور اگر پرندے نے تے پرندیاں دے اندروں کل ذی مخلب من الطیور، ہر پنجے نال شکار کرنے والا تے پنجے نال نوچ کے کھان والا، پنجے نال نوچ کے کھان والا، ال ویکھی جے کدی ال اونے سپ ٹنگیا ہوندا ہے اپنے پیریں تے نوچ نوچ کھاندی جاندی، کدی کان ویکھیا تے سابن چوک کے لے جاندا تے اوویں چنجا ماردا لگا جاندا ہے، توتے نوں ویکھیا تے اینی گلی پھڑی ہوندی ہے تے چپا ہوندا ہے، اور باندر نوں ویکھیا تے اس واسطے اے جنیاں چیزاں نے کل ذی مخلب، پنجے نال ککڑی نوں ویکھ لو پیر تھلے نہیں نپے گی، بلکہ وہ کی کرے گی چونچ نال، بغلے نوں ویکھو چونچ نال، ٹٹیر نوں ویکھو چونچ نال، لالی نوں ویکھو چونچ نال، اگے تہاڈی طبیعت مننے نہ مننے فیصلہ خود کرنا ہے، اس واسطے ایویں کان نوں لال بنا کے نہ چھڈ دیا کرو کہ اے میاں اج فلانا مولوی آندا ہے اور میں تہانوں جنرل اصول دس دیتا ہے، اونوں منتبہ کر لو، فیصلہ خود کر لو، اور نہیں جو اتنے بغلے کا نام حدیث وچ تے ٹوٹل فارمولہ دس دیتا ہے۔ اس واسطے اسلام نے ہر چیز نقطہ نہار ہے جنہیں دن واسطے، لیکن اگر طبیعت نہ مننے حکیم کھواون واسطے تیار نہیں، طبیعت نہ مننے، کئی بچپن دے اندر بچے گوشت نہیں کھاتے، جوانی دے وچ وڈا دین لگ پیندے، کئی جوانی تے نہیں کھاتے، بچپن ہی کھادی جاندے نے، انہاں دے کھان نہ کھان دے نال حلال حرام نہیں، بلکہ وہ فیصلہ جڑا شریعت نے کر چھڑے، شریعت نے کر چھڑے۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ کریم نے ساڈے واسطے ایک قربانی کا دن مقرر کر دیتا ہے، اس واسطے قربانی دے فائدے دو دن سنو دے بعد ختم کرا۔ نمبر ایک، جیڑا قربانی کرتا ہے اللہ کریم قربانی دی برکت نال او دی روزی فراہ کر دیتا ہے، جیڑا بندہ قربانی کرتا ہے اللہ بیماریاں تو محفوظ کر لیتا ہے، اور جیڑا بندہ قربانی کرتا ہے اللہ کریم اولاد والی نعمت تو مالا مال کر دیتا ہے، اور جیڑا بندہ
لیکن یہ کوئی گل نہیں اور یہ بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ اہمیت نو سمجھ نہیں تے 14-15 کا حساب آگے دیکھ لے. اللہ اجر عطا کرن گے. اللہ تواڈے تقوی نو ویندے نے, تواڈے ایمان نو ویندے نے. رب نو گوٹیاں دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ مینوں تے جانو قربانی دے مقاصد سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.